سورہ ہجر میں ایک آیت میں پڑھ کے سورہ نحل کی طرف چلتا ہوں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں اور قرآن کریم دیا، یعنی سورہ فاتحہ اور باقی قرآن کریم دیا. یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اب آپ کی نظر ان دنیا داروں کی طرف نہ جائے کہ ان کو اللہ نے کیسا مال و دولت دیا. اب آپ کی نظر ان کی طرف نہیں جانی چاہیے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اور علم دین، یعنی دین پہ چلنے کی توفیق مل جانا اور دین کا علم آ جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی توجہ اس نعمت کے بعد دنیا کی زیب و زینت کی طرف جا کے حسرت کرنا یہ اب بنتا نہیں ہے. دیکھو، اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کمانا منع ہے. اللہ میاں نے یہ کہا کہ جب آپ کو اتنی بڑی نعمت مل گئی تو اب کسی اور کے پیسے کو دیکھ کے پریشان ہونا، دولت کو دیکھ کے حسرت ہونا، کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا. تو یہ جب حسرت کرنا بنتا تھا جب آپ کے پاس اس سے چھوٹی نعمت ہوتی. جب آپ کو اس سے بڑی نعمت ملی ہوئی ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ مرنا یہ انسان پہ سوٹ بولو نہیں کرتا. آپ نے سنا نا بیس بغیرت والا جو کلپ ہے، غریبوں کو کہ فلاں اتنا دولت مند، فلاں اتنا دولت مند، اس کو دیکھ دیکھ کے غریبوں کو احساس کمتری. تو اصل احساس کمتری اس شخص سے ہونی چاہیے جس کو اللہ نے دین دیا اور دین پر چلنے کی توفیق دی. اسے دیکھ کے آپ احساس کمتری میں مبتلا ہو، کیونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. اسے دیکھ کے کوئی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا. کوئی ایسی ایپلیکیشن بھی نہیں ہے جو دیندار بننے کے طریقے بتا رہی ہو. یوٹیوب پہ دیکھو نا جو ایڈ چلتے ہیں، ہر تھوڑی دیر میں کوئی ایڈ آ رہا ہوتا ہے. ایک آ رہا ہے وہ نائی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ہر کلپ میں آ رہا ہوتا ہے وہ ایڈ. وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ مجھے کچھ دیر ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، میں اتنی دیر میں کچھ پیسے کما لیتا ہوں. وہ ہے نا مشہور. بھائی آپ لوگ نے نہیں دیکھا کیا؟ میں اس دن وہ ہے کہ اتنی دیر میں کیسے پیسے کماؤ گے. ابھی یہ دیکھو ٹھک 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 $10 آ گئے میرے پاس. تو بہت ساری ایپ ہیں، ٹھیک ہے پیسے کمائیں، لیکن کبھی کسی دولت مند کو دیکھ کر رش کرنا، کاش کرنا نا، یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کسی کا اچھا خوبصورت بنگلہ دیکھا، کاش یار میرے پاس ایسا ہوتا، اس کا مطلب آپ کو ایک عدد دم لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ میں اور حماقت میں، گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. فنا ہونے والی چیزوں پہ جو دل لگائے وہ گدھا ہی تو ہے، بلکہ یہ کام تو گدھا بھی نہیں کرتا. تو ہمارے نبی کی غربت دیکھو، 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اور اللہ کہہ رہے ہیں نبی ہم نے آپ کو چونکہ قرآن دے دیا، اب بنتا نہیں ہے کہ آپ ان کی دولت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں. ہمارے نبی نے تو ویسے بھی نہیں دیکھنا تھا. آپ کی طبیعت میں اللہ نے ویسے ہی دنیا سے بے رغبتی رکھی تھی. اصل میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. اسی بات کو حدیث میں ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. ہم جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں، ایک جلن ہوتی ہے نا، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی قرضہ ورضہ لیا ہوا ہے. آپ لوگ بتاؤ کوئی جلن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار یہ کیا ہے یار، میرے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے پاس، توبہ توبہ یار تو بہت بھلا ہو گیا یار. کاش ہوتا یار بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوتا، کاش یہ ہوتا، کاش یوں ہوتا، کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. کچھ نہ ہوتا تو یہی ہوتا. کھوتا کہتے ہیں پنجابی میں گدھے کو. تو نبی نے فرمایا کہ حسد سے مراد ہے یہاں رشک اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد میں انسان چاہتا ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، اسے کیوں ملی. اور رشک کہتے ہیں اس کے پاس رہے لیکن میرے پاس بھی آ جائے. لوگ کہتے ہیں یار مجھے بڑا رشک آتا ہے آپ کو دیکھ کے. مجھے آپ کو دیکھ کے کیا آتا ہے؟ رشک آتا ہے. ایک ہوتا ہے فخر جس کو پراؤڈ کہتے ہیں عربی میں نا، وہ فخر الگ چیز ہے. ایک ہے رشک، یار
مزے میں ہے یار, تو رشک آتا ہے یار تجھے. یہ بری چیز نہیں ہے رشک, کیونکہ جب کسی کو انسان نعمتوں میں دیتا ہے اس پہ رشک آتا ہے. تو کیا مطلب, دل چاہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا. اٹ از کالڈ رشک. تو اس حدیث میں رشک کو مبالغتاً حسد کہا گیا, یعنی اتنا بڑھا ہوا رشک گویا کہ دیکھنے میں حسد لگے. حقیقت میں حسد مراد نہیں ہے, کیونکہ حسد تو بری چیز ہے نا. تو نبی نے فرمایا رشک دو بندوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں ہے. بے وقوفی ہے کسی اور پہ رشک کرنا. صرف دو قسم کے طبقے پہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. اس کے علاوہ کسی پہ رشک کرنا کہ یار اس کا اتنا بڑا بنگلہ, اتنا بڑا اس کا جناب 4 استغفر اللہ, یعنی اس کا بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا گھر, 4 بیویاں کہنے لگا تھا لیکن نہیں کہہ رہا میں. تو اس کے یہ اور یوں, اس طرح کی چیزیں جو ہو رہا ہے, اس کے کپڑے دیکھو, اس کی گاڑی دیکھو یار. تو نبی نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو رشک آنا چاہیے کہ وہ واقعی آپ سے بہت آگے نکل گئے. گاڑی بنگلے والا تھوڑے دن میں کہاں جانے والا ہے, قبرستان میں مرے گا. جو بلڈر ہے نا, جس نے گھر بنا کے بیچا, جس کا بزنس یہ ہے, آپ جس نے گھر خریدا اس پہ رش کر رہے ہو. حالانکہ جو بلڈر ہے نا, جس نے ہول سیل کے حساب سے ڈیفینس کے بنگلے بیچے ہیں, تھوڑے دن میں وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا, پھٹے پہ کیا ہوگا, وہ بھی لیٹا ہوا ہوگا, اور اس کی اولادیں جھگڑا کر رہی ہوں گی کہ یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے. اور یہ نہیں پتا ہوگا کل ہم نے بھی اسی پھٹے پہ لیٹنا ہے, اور کل ہمارے بچے بھی وہی کر رہے ہوں گے جو ہم اب کر رہے ہیں. تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنے میں ٹائم نہیں لگتا. ایک پھٹا نا گھر میں لا کے رکھ لو اور لیٹا کرو روزانہ, اس پہ لیٹا کرو روزانہ. ایک پھٹا گھر میں لا کے رکھ لو. اچھا اللہ کی قدرت ہے, میں گدے پہ نہیں سوتا, پھٹے پہ ہی سوتا ہوں. مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی. ہمارے گھر میں گدے ہیں لیکن میں سوتا پھٹے پہ ہی ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو ابھی سے پھٹے کا عادی بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ جب سچی مچی کے پھٹے پہ لیٹیں تو کم از کم کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو. یہ تو وہی ہے جس پہ ہم روزانہ سویا کرتے تھے. ڈر گئے آپ لوگ, مجھے لگ رہا ہے زیادہ ڈر گئے. خیر, ڈرو یا نہیں ڈرو, موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سمتا. ہنس کے گلے لگاؤ یا رو کے گلے لگاؤ, تم لگاؤ نہ لگاؤ, موت کراچی کے کھمبوں کی طرح ہے. کوئی قریب آتا ہے تو کھمبا بارش کے دنوں میں خود بڑھ کے گلے ملتا ہے اس سے. کھمبا کراچی کا خود پیچھے بھاگتا ہے کرنٹ لگانے کے لیے. تو اسی طرح میرے بھائی, اینما تکونوا یدرککم الموت, اللہ کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارے پیچھے پیچھے خود آئے گی. وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بالکل درست ہے. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جو موت کا فرشتہ ہے نا, وہ انسانی شکل میں آیا اور ایک بندے کو گھور گھور کے دیکھنے لگا. وہ بندہ حیران, یہ مجھے اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے. خیر مجلس ختم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام سے اس بندے نے پوچھا یہ کون تھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اس بندے نے کہا بیٹا میرا ٹائم لگتا ہے, آ گیا. تو اس بندے نے کہا سلیمان علیہ السلام سے, ہوائیں آپ کے تابع, آپ مجھے یہاں سے اٹھا کے نا ہندوستان پہنچا دیں, ہند کی سرزمین دور پہنچا دیں تاکہ میں بچ جاؤں. انہوں نے پہنچا دیا, ہوا کو حکم دیا چل بھائی. کچھ وقت کے بعد اطلاع آئی کہ اس کا وہاں ہندوستان میں انا للہ ہو گیا. پھر موت کے فرشتے سے پوچھا کہ تو اس کو گھور کیوں رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے, اللہ نبی نے مجھے کہا تھا فلاں بجے نا اس کی روح تو نے انڈیا سے ہندوستان سے قبض کرنی ہے. تو میں حیران تھا, وہ اس میں تو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا, یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو, تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے, یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی جائے تو ہندوستان نہیں پہنچ سکتا, تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے. اور اللہ بھی غلط نہیں کہہ سکتا. تو جب میں ہندوستان فلاں مقام پہ گیا تو بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا, تو میں حیران تھا. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ میں نے ہوا کو حکم دیا اٹھا کے وہاں پہنچا. تو میرے بھائی بعض دفعہ انسان جو بچنے کی تدبیریں اختیار کرتا ہے وہی تدبیریں اس کی موت کا سبب بنتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ اس بیماری میں مر نہ جائیں, اس نے غلطی سے ایسا ٹیکا لگا دیا کہ اسی سے مر گئے. ہوتا ہے نا ایسے. تو موت سے بھاگ نہیں سکتے, تو موت سے دوستی کرنی پڑے گی. موت سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جائے, وہ تو نیچرل ہے. موت کا خوف ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے. حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ نے زوردار تھپڑ لگایا اس کی آنکھ نکل کے باہر گر گئی. اللہ کو جا کے اس نے کہا کہ اللہ میں کس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے؟ ایسے جلالی تھے نا وہ، تو اس نے تو مجھے تھپڑ مار دیا. تو طبعی چیزوں کا خوف جو ہے نا، یہ جو موت ہے یہ طبعی چیز ہے، جب بھی آتی ہے انسان ڈرتا ہے. اس میں کوئی نیک یا بزرگ ہونے سے تعلق نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. بعض لوگ خام خواہ میں فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بم سے نہیں ڈرتے. بھائی تو ہم تو ڈرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. یہاں کہیں اگر اطلاع ملی نا بم رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے میں یہ رکھ کے نا میں بھاگوں گا باہر، یہ بتا دوں میں آپ سے. اللہ نہ کرے، ویسے تو یہاں تلاشی ہوتی ہے اور کیمرے ویمرے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی تقویٰ للہیت نہیں ہے کہ حضرت جی زلزلہ آیا حضرت پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں نا. مرے گا سب کو مروائے گا ایسا حضرت. بم رکھا ہوا ہے ڈر نہیں رہے، تو یہ خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی، دوسرے بھی پھٹیں گے اس کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ میاں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ لاٹھی زمین پہ پھینکو. موسیٰ کو علیہ السلام کو پتا تھا یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ غلط بات نہیں کہہ سکتا اور اللہ مجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے فرار ہوئے، بھاگے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اتنے خوف زدہ ہوئے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. حالانکہ اللہ میاں کہہ سکتے تھے اے موسیٰ میں نے سانپ بنایا ہے نا اس کو، تو اس سے کیوں ڈر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کیا کہتے اے اللہ تو وہ باقی سانپ بھی تو نہیں بنائے ہیں جتنے دنیا میں سانپ ہے، تو سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا. تو مجھے ڈر لگ گیا، میں فرار ہو گیا. پھر اللہ نے وہی نازل کی یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ واپس پلٹ، خوف نہ کر. سنعیدها سیرتها الاولی، ڈر کے بھاگ مت بلکہ سانپ کو پکڑ لے، جیسے ہی پکڑے گا ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. یہ بھی اللہ نے تسلی دی، کیونکہ اللہ اگر کہتے نا ایسے پکڑ لے اس کو، پھر موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سانپ کو پکڑوا رہے ہیں مجھ سے. تو اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ جیسے ہی ہاتھ لگائے گا یہ سانپ دوبارہ کیا بن جائے گا؟ لاٹھی بن جائے گا، لاٹھی بن جائے گی. تو یہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں. دینداری کا، تقویٰ کا یہ معیار نہیں ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. دینداری کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ آپ سے کبیرہ گناہ چھوٹ جائے بس، اور اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ فرائض و واجبات آپ سے پورے ہو جائیں. باقی ڈرنا، بہادر ہونا، اس کا انسان کی نیچر سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. جو دل کے مضبوط ہوتے ہیں بے دین ہو کے بھی بہادر ہوتے ہیں، جو دل کے کمزور ہوتے ہیں دیندار ہو کے بھی بزدل ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ تھے لیکن ڈر ان میں خوف تھا. کیوں؟ دل کیا تھا ان کا؟ کمزور تھا. یہ قدرتی طور پہ بعض لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، بچوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے، بوڑھوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے کہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں میں دین نہیں ہے. کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں نا لوگ، زلزلہ آ رہا ہے اور امام صاحب جناب کھڑے ہوئے ہیں، ڈرے ہی نہیں. تو یہ امام صاحب نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ خود بھی مریں گے اور پبلک کو بھی مروائیں گے. خدا نہ خواستہ ذرا سا بھی کوئی ہل ول ہونا فوراً خود بھی بھاگنا، اور میں تو پتلی گلی سے یہاں سے نکلوں گا. اگر اللہ نہ کرے ہمارے یہاں زلزلہ آیا، اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے، لیکن آئے تو خود بھی بھاگو. کوئی اللہ پہ ایسا توکل کرنا کہ نہیں جی اللہ بچائے گا، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا. اللہ نے کہا زلزلہ آئے گا تو خود بھاگ، خود بچ گیا تو بچا لوں گا ورنہ نہیں بچاؤں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز میں تمہیں سانپ نظر آئے، تو اب جو صوفی قسم کے لوگ ہیں نا، جاہل صوفی، وہ کیا کریں گے؟ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے، اگر سانپ نظر آ گیا، میں اللہ کی طرف توجہ ہے، میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں تو اللہ مجھے سانپ سے بچائے گا. اللہ میاں نے کوئی نہیں کہا کہ سانپ سے بچاؤں گا میں. حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا جب تمہیں نماز میں سانپ نظر آئے تو کیا کرو؟ سانپ پکڑو، سانپ کو مارو جا کے. نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے لیکن سانپ کو مارنا پڑے گا، کیونکہ سانپ کے چکر میں نماز تو ویسے ہی ٹوٹے گی آپ کی. نہیں مارا نا اور بھی بہت کچھ ٹوٹے گی، وضو بھی ٹوٹے گا ساتھ میں، نماز بھی ٹوٹے گی، اور سانپ کو اگر نہیں مارا نا جب وہ قریب آئے گا تو نماز بھی ٹوٹے گی، ساتھ میں وضو بھی ٹوٹے گا. سانپ کا نہیں، آپ کا وضو ٹوٹے گا. آپ سمجھ رہے سانپ کا ٹوٹے گا. خیر.